السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کی کلاسز کا آغاز جیسے کہ آپ کو پتہ ہو چکا ہے، تو جس نے بھی دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے، اور مزید آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ بھی دورہ قرآن کریں گے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سپارہ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے اور آپ کا دل چاہتا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کعبہ شریف کو آپ کا قبلہ بنا دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ پھیر دیں اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس وقت بے وقوف یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کس چیز نے اس قبلہ سے ان کو پھیر دیا ہے جس پر یہ تھے، یعنی بیت المقدس پر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب ساری سمتیں وہ اللہ کی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا جو اعتدال والی تھی تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، مطلب یہ کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنایا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنا دیا اور ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا۔ اس امت کی فضیلت کا ظہور میدان حشر میں اس طرح سے ہوگا، یہ امت تمام امتوں کے بارے میں گواہی دے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت عدل والی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے، یا رب میں نے واقعی تبلیغ کی۔ ان کی امت سے سوال ہوگا، بولو انہوں نے تم کو احکام پہنچا دیے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، تمہارے دعووں کی تصدیق کے لیے گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمائیں گے، اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے، بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون پلٹ جاتا ہے الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلہ بدلنا بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا تمہارے ایمان کو۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔
امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر فرمانے کے بعد قبلہ کے موضوع سے متعلق باقی بیان یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ بیت المقدس کی طرف جو 16-17 مہینے تک آپ نے نمازیں پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم نے پہلے قبلہ کے بجائے دوسرے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جان لیں رسول کا اتباع کون کرتا ہے اور تبدیل قبلہ کی وجہ سے کون الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔ اصل میں کعبہ شریف میں قبلہ کے اوپر بہت زور دیا جاتا تھا، لوگ اپنے قبلہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو بہت خوش ہوتے تھے، ان کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ لیکن جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہ باتیں منافقین پر، جاہلوں پر، بیوقوف اور یہودیوں کے نزدیک بہت ان کو شاک گزری یہ باتیں، اور ان کو یہ پسند نہ آئی۔ اصل میں اللہ کا قبلہ کی طرف سے دوسری قبلہ کی طرف رخ کا حکم دینا، مقصد اللہ کی ذات کا یہ تھا کہ اللہ ظاہر کر دیں کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور کون کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے۔ اس وقت اس قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی میرے اللہ کا تھا اور اب اس قبلہ کی طرف رخ کرنے کا بھی حکم میرے اللہ کا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار منہ کا اٹھانا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلہ کی طرف آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پس پھیر لو اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، سلام پھیر کے آسمان کی طرف منہ اٹھاتے، کعبہ شریف قبلہ تاکہ اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کو ان کا قبلہ بنا دے، لہٰذا تب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہود کے قبلہ سے ہٹا کر میرے لیے کوئی دوسرا قبلہ مقرر کر دے۔ مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، آپ اپنے رب سے سوال کریں، وہ آپ کے قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا آپ کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خواہش کے مطابق حکم خداوندی لے کر نازل ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور یہ 16 یا 17 مہینے تک رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ جو یہودی ہیں جو اب اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جانتے ہیں قبلہ دوسرے قبلہ کی طرف جو رخ کرنے کا حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ضد اور حسد بندی میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی ضد میں ہیں اور اپنی تکذیب کی وجہ سے ہم آپ کو آپ کے قبلہ سے پھیر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کی جن حرکات سے جو وہ کر رہے ہیں غافل ہیں، یہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفر اور ان کے اعمال بد کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے کے آئیں تب بھی آپ کے قبلہ کا اتباع نہ کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں ہے آپ ان کے قبلہ کے اتباع کرنے والے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہے ان کا بعض کے قبلہ کی اتباع کرنے والا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ اتباع کریں گے أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ،
اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشوں کا بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، بے شک آپ جب ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت شریفہ میں یہود و نصارہ کی ضد کو مزید واضح کر کے بیان کیا اور صاف طور پہ بتا دیا ان لوگوں سے قبول حق کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کیا تو یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں تھا، یہ صرف مخالفت اور ضد کی وجہ سے تھا۔ آپ دلیلیں پیش کر دیں، انہیں آپ کی موافقت کرنا ہی نہیں ہے، نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کریں گے۔ اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لیے کہا، اے محمد ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے قبلہ کا اتباع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امیدوں کو ختم فرما دیا، نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، نصارہ نے اپنا قبلہ جہت مشرق کو تجویز کر رکھا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء تک کبھی بھی مشرق کی طرف نماز نہیں پڑھی۔ ان کا قبلہ وہی تھا جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، یعنی بیت المقدس۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے ان کا بعض کی قبلہ کی اتباع کرنے والا، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق ان کی قبلہ کی طرف رخ کر دیں گے تو آپ کیا ہے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے وہ حق کو چھپاتا ہے اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، وہ جانتے ہیں کہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو جانا شک میں پڑنے والوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ان کی ضد کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب جانتے ہیں آپ سچے نبی ہیں اور آپ کے اوپر جو احکام اترے وہ سارے ان کو بالکل پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی اترے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے صرف ضد اور حسد کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے علماء میں سے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی ہی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہچانتا ہوں یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، مجھے اپنے کے بیٹے کے پہچاننے سے زیادہ یقینی یہ لگتا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک جہت وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، بس نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعا سب کے سب کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت قبلہ کی رخ پھیرنے کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنا رخ کیا ہے قبلہ کی طرف پھیر لو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، یعنی بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کیا کرو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو تو اللہ تم سب کو لے آئے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جس کی موت آئی، جہاں جہاں جو دفن ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک وہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں آپ نکلیں بس پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ تم ان سے ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھے سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں پوری کر دوں گا اپنی نعمت تم پر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی آپ جس جگہ سے بھی کہیں بھی سفر میں باہر نکلیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور فرمایا کہ یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اللہ سب کاموں کو دیکھتا ہے، کسی عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اپنا چہرہ کیا ہے مسجد حرام کی طرف پھیر دو، بار بار اس بات کی تاکید کر رہے ہیں تاکہ مخالفین کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کی طرف پھیر دینے میں یہودیوں کی حجت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا یہ اعتراض تھا تورات شریف میں تو مذکور ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا تو انکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کا اتباع کرتے ہیں۔ یہودیوں کے یہ دونوں اعتراض کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملنے سے ختم ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی حسد اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں وہ پھر بھی آپ کے اوپر کیا ہے تانا تشنی کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کر دوں گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب، جیسے کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول جو تم ہی میں سے تھا، وہ تلاوت کرتا تھا تم پر ہماری آیتیں اور تمہیں پاکیزہ بناتا تھا اور تم کو کتاب سکھاتا تھا، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تم کو سکھاتا تھا وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی بنا کر بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا، اور وہ تم پر تمہاری کتاب پڑھتے ہیں جو تمہاری ہی زبان کے اندر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گی میں تمہیں مزید دوں گا، نہ شکری کرو گے تو جو میں نے تمہیں دی ہے میں تم سے وہ بھی چھین لوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف رخ کرتے تھے اور صبر کرتے تھے، تو اسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، اور صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو ان لوگوں کے لیے جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ یہ آیت بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں 8 حضرات انصار میں سے اور 6 حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا فلاں مر گیا، دنیا کی لذت و نعمت اس سے فوت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ کے دین پھیلانے اور حق کے آگے بڑھنے میں جو لوگ آڑے آتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جب یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ مت کرو۔ شہید کے اللہ کے نزدیک بڑے بڑے درجے ہیں، اس بلند درجات کے وعدے ہیں کہ ان کے برزخی زندگی بھی دوسروں سے ممتاز ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان پر موت طاری ہوئی ہے لیکن برزخی زندگی میں ان کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں کی کمی سے، والانفس والثمرات، کچھ جانوں کی کمی سے، والثمرات، کچھ پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین کو کہ تمہیں دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، کبھی تمہارے اوپر آزمائشیں بھیج، کبھی تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، کبھی تمہیں بھوک دے گا، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی جانوں کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صابرین کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کو جان، مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی بھی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، صابرین سے بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ صبر کرنے والے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس نہیں ہے گناہ اس پر یہ کہ وہ طواف کریں ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، بس جو دل خوشی سے کرے گا نیکی کا کام، فان اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ معظمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان میں صفا بنسبت مروہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے۔ حج اور عمرہ میں 7 مرتبہ ان دونوں پر آنا جانا ہوتا ہے، اس کو سعی کہتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صفا اور مروہ کو شعائر اللہ اس لیے فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو مناسک حج میں سے ہے، اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتدا کس طرح ہوئی، یہ واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، ان کے پاس ایک تھیلا میں کچھ کھجوریں اور مشکیزیں میں پانی تھا۔ جب واپس ہونے لگے تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے ہو لیں اور کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ کئی بار انہوں نے یہی سوال کیا، وہ سوال کر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ وہ کہنے لگی بس تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور جو پانی موجود تھا اسے پیتی رہیں۔ مشکیزیں میں جو پانی تھا جب وہ ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہوگی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ وہ بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی اس حالت نہ دیکھی جا سکی تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر گئیں تاکہ بچے پر نظر نہ پڑے۔ صفا پر کھڑے ہو کر نظر ڈالی کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں کوئی نظر نہ آیا تو صفا سے اتر کے پھر مروہ کی طرف چلی۔ درمیان میں نشیب تھا، وہاں پہنچی تو تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزری۔ مروہ پر پہنچ کر پھر نظر ڈالی، کوئی شخص نظر نہ آیا، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ 7 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، اس کی وجہ سے لوگ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب آخری مرتبہ مروہ پر تھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ آواز سن کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگی، مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز سنی۔ آواز سن کر کہنے لگی، تو نے آواز تو سنا دی، اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کر دے۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں، جس جگہ زمزم ہے وہاں فرشتے نے اپنی ایڑی سے تھوڑی سی زمین کریدی، یہاں تک کہ زمین پر پانی ظاہر ہو گیا۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین کریدی، یہاں تک کہ وہاں سے پانی ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں حوض کی صورت بنانی شروع کر دی اور اس میں اپنے مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ مشکیزے میں بھرنے کے بعد پھر پانی جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم جاری ہونے والا چشمہ ہوتا۔ اب انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ آگے زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح کے بارے میں حکم یہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے، صفا مروہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، ہم لوگ ان پر آنے جانے کو جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے، جب اسلام آ گیا تو ہم ان پر جانے سے رک گئے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں انصار منات کے احرام باندھتے تھے۔ منات ایک بت کا نام ہے، اس کے لیے احرام باندھتے تھے
جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کو اس لیے لوگ حلال نہ سمجھنے لگے، کیونکہ یہ منات بت جو ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان واقع تھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح ہے اور ہدایت ہے بعد اس کے ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے ان لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہی مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کی توبہ قبول کی جائے گی، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ آیت علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت رجم کو چھپایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پوشیدہ رکھا۔ حضرت معاذ بن جبل اور بعض دیگر انصار نے بعض علماء یہود سے تورات کی بعض باتیں دریافت کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی صفات کو چھپا دیا، حالانکہ وہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو چھپا دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، پھر انہوں نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دینی معاملے میں نفع پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ فرمودہ آیات بینات اور ہدایات کے چھپانے والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ جس کے انسان کے پاس جتنا بھی دین پہنچ گیا، جتنا بھی قرآن کا علم پہنچ گیا، اسے چاہیے کہ وہ اس علم کو پھیلائیں، اس کو چھپا کے مت رکھیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفر پہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا مطلب؟ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی اس دوزخ سے نکلیں گے نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی رحمان ہے رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، نفع حاصل وہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کو مردہ ہونے کے بعد، فبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے چوپائے، وتصریف الریاح والسحاب، اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کے چلنے میں، مسخر بین السماء والارض، جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہ ایک الہ ہے، اور اس الہ کہ اللہ تعالیٰ صفات یعنی اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے ہیں ہمارے اوپر، اور وہ اللہ کس کس چیز کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، اتنا بڑا آسمان بنانا، اتنی بڑی زمین بنانا، یہ سارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے حکم کن سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔
اور آگے اللہ فرماتے ہیں دن رات کا آنا، کشتیوں کا چلنا، غرض تمام چیزیں یہ میرے رب کی تخلیق کی ہوئی ہیں۔ میرا رب نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر زمینیں جو بنجر ویران ہو چکی ہیں اس میں سبزہ اگا دیتا ہے اور پھر اس میں چوپائی چلا دیتا ہے۔ غرض تمام کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک، یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ توحید کا ذکر کرنے اور توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کی حالت اللہ بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے توحید سے منہ موڑ لیا اور شرک کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود تجویز کر لیے جن کو وہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی نظریں مانا کرتے تھے اور ان کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ حال یہ تھا کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں محبت سے تعظیم اور فرما برداری مراد ہے، مطلب یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور معبود باطلہ کے درمیان برابری کرتے تھے اور باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت میں اس طرح لگے تھے جیسے معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر سمجھتے تھے ان کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آگے، پھر اس کے بعد اللہ اہل ایمان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت اتنی شدید ہے ان کی نسبت جو بتوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا در چھوڑ کے کبھی کسی اور کے در پہ نہیں جاتے۔ لیکن جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی کبھی مشکل میں پھنس جاتے تو اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنے لگ جاتے، جب وہ مشکل دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کی طرف چلے جاتے۔ لہٰذا اس لیے کہا اہل ایمان کی محبت ان مشرکین کی محبت سے زیادہ سخت ہے۔ یہ تو اپنے بتوں کو پھر بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ہمسر تجویز کیے انہوں نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک ظلم عظیم ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں جب یہ اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو سب چیزیں ان کے سامنے کھل کر سامنے واضح ہو جائیں گی جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش ہم کو واپس جانا نصیب ہوتا تو ہم ان سے بیزار ہوتے جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھاتے ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے۔ ان آیات میں کافروں کی ایک اور حسرت اور ندامت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ کافر اللہ تعالیٰ ان کو جب عذاب میں ڈالیں گے تو یہ اپنے شرکا کے پاس جائیں گے تو اس وقت وہ خود بھی عذاب میں ہوں گے تو ان سے وہ بیزاری ظاہر کریں گے۔ تو یہ کافر لوگ کہیں گے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی پیروی کی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے ہم دنیا میں واپس ہو لیں اور ہم ان سے دنیا میں بیزار ہو جائیں جس طرح سے آج یہاں پر وہ ہم سے بیزار ہیں۔ لیکن اس وقت ان کی یہ ساری چیزیں حسرت ہوں گی، کسی کا کوئی لوٹنا نہیں ہوگا، اس وقت سوائے ندامت پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہوگا اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ وہ جو تم کو اللہ نے رزق دیا حلال اور طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم فالو کرو شیطان کے قدموں کو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا ظاہرہ دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء، بے شک وہ سوائے اس کے وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔
ان آیات میں اول تو ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، پھر یہ فرمایا شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرنا، شیطان کا اتباع کرنے اور اس کی بات ماننے میں سراسر نقصان اور خسارہ اور ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی مشورہ اور کسی بھی عمل کی ترغیب انسان کے لیے خیر نہیں ہو سکتی، وہ تمہارا دشمن ہے، اس نے دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے، اسے دوزخ میں جانا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ بنی آدم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتاتا ہے، اس کا یہ بھی کام ہے تم سے شرک کرائے، تمہیں غلط عقیدوں پر ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بھلا ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا وہ اپنے باپ دادا کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے تھے اور ہدایت پر نہ تھے؟ مشرکین کا یہ طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے مقتدا سمجھتے رہتے ہیں، اور ان کو ہزار سمجھایا جائے کہ حق کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لیے کہا جائے، توحید کی دلیلیں خوب کھول کر بیان بھی کر دی جائیں اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح بھی کر دی جائے، تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ داداؤں کا دین کفر و شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے، ہم اس دین پر ہیں، اس طور طریقہ پر ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے، ہدایت پر نہ تھے، لہٰذا یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو آواز دے ایسی چیز کو جو نہ سنے سوائے پکار کے اور بلاوے کے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے ہیں کافروں کی کہ کافر ایسے شخص کی طرح ہے کہ اس کو بندہ آوازیں دیتا رہے لیکن اس کو کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہو۔ یہ لوگ ایسے ہیں، حق سننے کو تیار نہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بولنے کو تیار نہیں، گونگے بنے ہیں، رائے حق پر چلنے کو تیار نہیں ہیں، اندھا پن اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے حواس کھو چکے ہیں، لہذا حق کو ذرا بھی یہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والوں کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی اور شکر کرو اللہ کا اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور جو تم کو میں نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں تم ان چیزوں کو استعمال کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، آگے اللہ یہاں سے مردار اور ایسی چیزیں جو حرام ہے کھانی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک سوائے اس کے حرام کیا تم پر مردار، والدم ولحم الخنزیر، خون اور خنزیر کا گوشت، وما احل بہ لغیر اللہ، اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہو اور وہ باغی نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، بس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی مجبور ہے تو اللہ فرماتے ہیں بقدر ضرورت وہ اس میں سے لے سکتا ہے لیکن اس کو حرام ہی سمجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ہی، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم
علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ ذالک بان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اللہ کی کتاب میں البتہ وہ دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو، جیسے کہ یہود کی عادت تھی کہ وہ اپنی مرضی کا مسئلہ بتا دیا کرتے تھے اور رشوت لے لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کبھی فعل کو اس آیت میں بیان کیا کہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ رشوت سے لیا ہوا مال گویا کہ وہ دوزخ کی آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دین کو پھیلاتے، جو ان کو ہم نے کتاب عطا کی تھی اس کو جیسی وہ تھی ویسے بیان کرتے، لیکن انہوں نے کیا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی عاقبت برباد کر دی۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بہت سے اعمال حسنہ اور اخلاق عالیہ کو ایک ہی جگہ جمع فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے، نصارہ مشرق کی جانب نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تفصیلات کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ نے اس شخص کو بلایا اور آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا، تو اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو شاک گزرا، تو اللہ نے تحویل قبلہ کی حکمت نازل فرما دی کہ کوئی جہت مقصود بالذات نہیں ہے، بندوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، وہ جہاں حکم دے اس طرف پھر جائیں، اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کریں، صدقہ دیں، کیونکہ صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کا ثواب بڑھاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک کھجور صدقہ کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں مال کو خرچ کرو، سب سے پہلے ذوی القربیٰ کا لفظ بولا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک ثواب تو صدقہ کا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یتیموں کو دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو ہر بال جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض اسے نیکیاں ملیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں اس طرح ہوں گے، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر کہا، جنت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مسکین پر مال خرچ کرو، مسکین وہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کیا ہے بھوک میں اپنا گزارا کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو۔ مسافروں پر اپنا مال خرچ کرو، سوال جو بھی تم سے کرے اس سے تم دو، یہ مت کہو کہ بھئی تم تو بڑے پیسے والے ہو یا تم تو ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے ہو، ہم تمہیں کیوں دیں، جس نے تم سے اللہ کے لیے مانگا اس کو دو، تمہاری نیت تمہارے ساتھ ہے، لینے والے کی نیت اس کے ساتھ ہے۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم القصاص فی القتل، لکھا گیا تم پر قصاص فی القتل، مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جو معاف کر دے اپنے بھائی کو کچھ، فاتباع بالمعروفی، پس وہ اچھے طریقے سے کیا ہے ادا کر دے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اچھے طریقے پر اس کی ادائیگی ہوگی، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس جو زیادتی کرے گا اس کے بعد، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ قصاص قتل عمد میں لیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جس نے اس کو قتل کیا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس میں حاکم محکوم بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے، غریب امیر کی کوئی قید نہیں ہے، جو کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسرے بیکار تھے، اور ان میں آپس میں خون ریزیاں ہوتی رہتی تھی، غلام اور عورتوں تک کو قتل کر کے بیٹھتے تھے۔ اب ان کے آپس میں قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہوئے تھے، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ صاحب عزت اور رفت والا سمجھتا تھا، اس لیے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارا غلام کے بدلے آزاد کو ہم قتل نہ کریں، اور ہماری عورت کے بدلے دوسرے قبیلے کا مرد نہ قتل کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا، غلام بدلے غلام کے ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، اور نفس کے بدلے نفس ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے تو پھر اس کے ورثاء کو دیت دینی پڑے گی۔ کتب علیکم، لکھا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، وصیت للوالدین، اپنے والدین کو وصیت کرنا، والاقربین، اور قرابت داروں کو، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، بس جو بدلے گا اس کو اس کے بعد جب اس نے سن لیا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اس کو تبدیل کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، پس جو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبداری یا گناہ کا خوف کھائے پھر ان کے درمیان صلح کروا دے سو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں والدین اور قرابت داروں کے لیے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دے دی گئی۔ جب کسی کی موت کے آثار معلوم ہونے لگے تو وہ وصیت کر دے۔ مفسرین نے فرمایا ہے ان وصیت کی فرضیت میراث کے حصے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ والدین وارثوں میں شامل ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کر دیے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے وصیت نہ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت کر دی ہے، اب اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر انسان کو خدشہ ہے کہ اس نے وصیت کرنے میں کسی قسم کا کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اس کی اصلاح کر دے، اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے وصیت کرنے والا خطأً یا عمدن وصیت میں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے جس میں کسی وارث سے دوسرے کسی رشتہ دار کی طرف میلان ہوتا ہے اور وصیت میں عدل باقی نہیں رہتا۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے اور کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایسی وصیت کی ہے یا ایسی وصیت کرنے کا ارادہ ہے تو وہ بیچ میں پڑھ کر اس وصیت کو ختم کروا دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ شمار کرے دوسرے دن، علی الذین یطیقونہ فدیۃ،
اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ کی، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، بس جو دلی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ان آیات میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اور اظہار فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے، یعنی روزے ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے ایام میں شمار کر لے، روزوں کی قضا کر دے۔ آگے یہ حکم وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ حکم صرف شیخ فانی کے حق میں باقی ہے کہ کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کو یقین نہیں ہے کہ وہ تندرست ہو جائے گا یا اس کو بڑھاپا اس کا ختم ہو جائے گا، آگے اس کے بعد اس کی موت ہی موت ہے، تو اس کے لیے اللہ حکم یہ دیتے ہیں کہ وہ جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں اور ان کو آگے زندگی میں اس کی امید بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو دلی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اللہ فرماتے ہیں تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلتكملوا العدة فلتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والے ہیں۔ سو جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کے روزے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتے، تاکہ تم گنتی پوری کیا کرو اور تاکہ تم اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت شریفہ میں ان دنوں کی تعین فرما دی گئی جن میں روزے رکھنا فرض ہے۔ پہلی آیات ایام معدودات فرمایا، اور اس آیت میں ماہ رمضان کا صاف نام لے کر اللہ نے بیان کر دیا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا، اس آیت میں ارشاد فرمایا قرآن مجید رمضان میں نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں فرمایا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لیلۃ القدر اور رمضان المبارک میں ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اس کا کیا مطلب ہوا رمضان المبارک میں نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن اکٹھا آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حسب الحکم کیا ہے تھوڑا تھوڑا عطا کرتے رہے اور وہ لے کر آتے رہے۔ آگے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ کیا ہے روزے رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پہلے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ فدیہ دے دو، تو اس فدیہ کا حکم اس آیت سے منسوخ ہو چکا ہے، اب جو طاقت رکھتا ہے وہ روزے رکھے گا، جو طاقت نہیں رکھتا جیسے کہ شیخ فانی جو بہت بوڑھا ہو چکا ہو تو اس کے حق میں فدیہ کا حکم باقی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں اس کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو میرے حکموں کو مانو، وَلْيُؤْمِنُوا، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے قریب ہے جس سے ہم ایسا ایسا مناجات کریں یا دور ہے ہم زور سے پکاریں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو انہیں کہہ دو جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث، رفث تمہاری عورتوں کے ساتھ روزے میں،
حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں رفس الی نسائکم تمہاری عورتوں سے، ہن لباس لکم وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، اللہ جانتے ہیں بے شک تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہو، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، تم کو معاف فرما دیا، سو اب ان سے میل ملاپ کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا دھاگا، پھر تم روزے پورے کرو رات تک اور بیویوں سے میل ملاپ نہ کرو، اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو اور مسجدوں میں یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، لہٰذا اس کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روزے کی فرضیت کے ابتدائی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ جب کسی شخص کا روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آ جاتا اور وہ افطار سے پہلے سو جاتا تو اب پوری رات اور اگلے پورے دن تک نہ کھاتا تھا جب تک شام نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی چیز کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا، قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، ان سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن میں کہیں سے جا کے تمہارے لیے انتظام کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے دن بھر کام کیا ہوا تھا، ان کی بیوی کے واپس آنے سے پہلے ان کی آنکھ لگی اور اگلے دن دوبارہ ان کا پھر اسی روزے کی طرح سے گزرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا اتاری کہ پہلے جو تمہیں جس چیز سے منع کیا گیا تھا اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں، تم کھا پی سکتے ہو ساری رات میں، اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کھاتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، یعنی کہ کھاتے رہو صبح کے ہونے سے پہلے یہاں تک مغرب تک، روزے کو مکمل کرنے کا وقت بتا دیا، مغرب تک اس کو مکمل کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نہ تم جب اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے میل ملاپ نہ رکھو۔ رمضان میں روزے کی حالت میں تو اللہ نے رات کو رخصت دے دی، لیکن اعتکاف کی حالت میں اللہ نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور یہ نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف تاکہ کھا جائے ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں باطل طریقے پر کسی کا مال حاصل کرنے اور اپنے استعمال میں لانے کی ممانعت فرمائی گئی، رمضان میں دن کے اندر حلال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی، اور اب احکام رمضان کے متصل یہ ارشاد ہو رہے ہیں حرام کبھی بھی مت کھاؤ، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بھی حرام مت کھاؤ۔ ایک صورت اس کی حرام کھانے کی یہ ہے کہ کسی کے مال پر دعویٰ کیا جائے یہ میرا ہے اور اس کو حاکم کو رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے، تو یہ ہے حاکموں کے پاس لے کے جانے کی صورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے مت کرو، جو اس طرح سے کرے گا اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا۔